وہ اللہ کے دھوکے سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے قرآن پاک نے کہا کہ اچھا چالیں چلتے ہو، اور چالیں چلتے ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری چال کامیاب ہے؟ تم بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو، تم دوسروں کی بہن بیٹیوں پر گندی نگاہیں ڈالتے ہو، تم میڈیا میں بیٹھ کے کسی قوم کو بدنام کرنا چاہتے ہو، تم مظلوم جو لوگ جنگ میں مارے جا رہے ہیں ان کو آتنکوادی بتاتے ہو، اور مارنے والوں کو تم اچھا بتاتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا اچھا چالیں چلتے ہو نا، چلو پھر کتنی چالیں تمہیں چلنی آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہماری چال چلے گی تمہاری ساری کی چالیں دھری کی دھری رہ جائے گی یہیں کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MH قیوم وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا ایک بہترین بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان سے آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ اس بیان کو سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے۔ نیکی کی ایک صفت ہے، جب بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے نیکی چلنے لگ پڑتی ہے، اس کو پیر لگ جاتے ہیں۔ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، اب کہیں کوئی پوچھنے آ جائے بھی سچی مچی نیکی کے پیر کہاں ہیں؟ اگر جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو نیکی چلنے لگ پڑتی ہے، نیکی چلتی چلتی واپس اس تک آتی ہے، اضافے کے ساتھ اس کی اولاد تک پہنچتی ہے، اضافے کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچتی ہے، اضافے کے ساتھ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ عزت بانٹیے، واپس آپ کے دروازے پر زیادہ بڑھ کے آئے گی۔ اللہ نے آپ کو پیسے دیے، آپ پیسے بانٹیے، یہ واپس 4 گنا 10 گنا ہو کے قرآن نے کہا ہے یہ آپ تک واپس آئیں گے۔ آپ کسی بیمار کی مدد کرتے ہیں، آپ اس کو دوائی دلوائیے، جو بیماریاں آپ کے پاس ہیں وہ واپس جانے کے لیے مجبور ہو جائیں گی۔ آپ کسی کی مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ظالم آپ پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب آپ کسی کو دھوکہ کرتے ہیں تو وہ پھر چلتا نہیں، دوڑنے لگتا ہے، اور وہ دھوکہ دوڑتا دوڑتا واپس آپ تک پہنچتا ہے، اور ایسی جگہ آپ کو آ کے ٹکراتا ہے جہاں آپ کو سہاروں کی امید ہوتی، وہاں آپ کو دھوکہ ملتا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ ہم کسی کو جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، ہمارا معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں۔ سفید لباس پہن لینا نیکی کی علامت نہیں ہے، ظاہر اور باطن کا ایک ہو جانا نیکی کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی نشہ بیچ رہا ہے تو جو دین بیچ رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے گنہگار ہیں۔ اگر کوئی آدمی طوائف کے دروازے پر جا رہا ہے تو جو لوگ مذہب کو طوائفوں کی طرح استعمال کرتے ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے گنہگار ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ گنہگار صرف وہی ہیں جو ایمان والے نہیں ہو سکتے، یا گنہگار بس وہی ہیں جن کی حالت بگڑی ہوئی ہے؟ اچھے اچھے لب و لہجے والے، اچھے اچھی شکل و صورتوں والے اللہ کے نزدیک اس لیے گنہگار ہیں کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اور مسلمانوں کو، دین کو، دنیا والوں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں والوں کو دھوکہ دے کے اپنا کام سیدھا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے دھوکے سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے قرآن پاک نے کہا کہ اچھا چالیں چلتے ہو، اور چالیں چلتے ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری چال کامیاب ہے؟ تم بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو، تم دوسروں کی بہن بیٹیوں پر گندی نگاہیں ڈالتے ہو، تم میڈیا میں بیٹھ کے کسی قوم کو بدنام کرنا چاہتے ہو، تم مظلوم جو لوگ جنگ میں مارے جا رہے ہیں ان کو آتنکوادی بتاتے ہو، اور مارنے والوں کو تم اچھا بتاتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا اچھا چالیں چلتے ہو نا، چلو پھر کتنی چالیں تمہیں چلنی آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہماری چال چلے گی تمہاری ساری کی چالیں دھری کی دھری رہ جائے گی یہیں کے اوپر۔ سمجھ لیجئے اس بات کو اطمینان کے ساتھ کہ جھوٹ اور دھوکہ ہمارے شعار میں نہیں ہے، ہماری فطرت میں نہیں ہے، یہ ہمارے مزاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری رکھی ہے، بہادری رکھی ہے۔
دیانتداری رکھی ہے, شرافت رکھی ہے, جرت رکھی ہے, ہمت رکھی ہے, بےایمانی نہیں رکھی. اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو 2 گناہ ہیں یہ معمولی نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں معمولی گناہ ہے؟ نہیں بھائی, یہ دونوں تو بڑے سخت گناہ ہیں. ان 2 گناہوں کی وجہ سے بڑی پکڑ ہو سکتی ہے, ان 2 گناہوں کی وجہ سے نماز ضائع ہو سکتی ہے, ان 2 گناہوں کی وجہ سے تلاوت کی ہوئی ضائع ہو سکتی ہے, ان 2 گناہوں کی وجہ سے صدقہ دیا ہوا بیکار ہو سکتا ہے, ان 2 گناہوں کی وجہ سے دیانتداری ختم ہو سکتی. کون سے؟ ایک جھوٹ بولنا, ایک دوسرے کو دھوکہ دینا. کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو کہ جو ایمان والا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, اور جو ایمان والا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. کسی کو دھوکے میں پتہ کون کون لوگ آ جاتے ہیں. اب آپ سمجھتے ہو کئی جو کم پڑھے لکھے سارا دن مسئلے فتوے کرتے رہتے ہیں کہ اچھا جی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا. مسلمان نہیں, صرف مسلمان نہیں, اگر کوئی مسلمان اپنے کسی ہندو بھائی کو کاروبار میں دھوکہ دے دے تب بھی وہ اللہ کا مجرم ہے. اگر کوئی مسلمان اپنے سکھ بھائی کو بیپار میں دھوکہ دے دے تب بھی وہ اللہ کا مجرم ہے. اگر کوئی مسلمان اپنے کسی دلت بھائی کو دھوکہ دے دے تب بھی وہ اللہ کا مجرم ہے. اگر کوئی مسلمان کسی جینی کو, کسی بودھی کو, اپنے کسی ہم وطن کو, اپنے کسی پڑوسی کو, اپنے کسی دوست کو, اپنے کسی نمازی پڑوسی کو, اپنے سامنے والے رہنے والے کو, اپنے ساتھ والے دکاندار کو اگر یہ دھوکہ دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو دل میں سے خام خیالی نکال دے کہ میں نے کسی غیر کو دھوکہ دیا ہے. غیر یا اپنے وہ عبادت کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں, معاملات کے لحاظ سے اگر آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تو اللہ کی پکڑ آپ پر آ کر رہے گی, اللہ کی پکڑ آ کر رہے گی. اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں انشاءاللہ تعالی کہ اس کو اپنے مزاج میں لانا ہے. لائیں گے انشاءاللہ, مزاج میں لانا ہے. دوسروں کو بتانے سے پہلے خود ایسا کرنا ہے. اگر کسی کو دھوکہ دیا ہے اٹھائیے فون, معافی مانگیے. کسی کی جگہ دبا کے رکھی ہے, چابیاں لوٹا دیجئے. کسی کے پیسے دبا کے رکھے ہیں, واپس کر دیجئے. کسی کے ساتھ زیادتی کر کے رکھی ہے, 2 لفظ بول دیجئے. اور اگر آپ گناہ کی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں, آپ بے ایمانی پر اڑے ہوئے ہیں, آپ زیادتی پر اڑے ہوئے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی زیادتی کے ذریعے, اپنی طاقتوں کے ذریعے, دنیاوی لوگوں کے سہارے کے ذریعے میں جھوٹ کا بازار گرم رکھوں گا, تو پھر اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر کوئی بھی دنیاوی طاقت ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو ہم سب نے آخر پیش ہونا ہی ہے. دوستو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.